پاکستان کے قیام کے اول روز سے لے کے آج تک علماء کرام قادیانیوں کے دجل اور فریب کے خلاف صف آرا ہیں۔ 1953 میں 10,000 مسلمانوں نے تحریک ختم نبوت میں جام شہادت نوش کیا۔ تو اتنی کثیر تعداد میں اگر مسلمانوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جانیں دی ہیں تو اس میں جہاں مسلمانوں کے عقیدے کا تحفظ ہے وہاں ہمارے اس وطن کا بھی تحفظ ہے۔ ختم نبوت کی تحریک کے پیچھے کچھ مخصوص مقاصد تھے۔ علماء کرام کے سامنے اس وقت کے کچھ حالات تھے۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا کہ علماء نے خود کو بھی مشکل میں ڈالا اور عوام کو بھی مشکل میں ڈالا۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ جس وقت پاکستان آزاد ہوا تو اس زمانے میں مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت تھی جو برسر اقتدار تھی، اور ان کے مقابلے میں مجلس احرار اسلام تھی جو حزب اختلاف کی قابل ذکر جماعت تھی۔ تو احرار والوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم سیاست چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پاکستان سیاسی طور پر انتشار کا شکار نہ ہو، سیاسی میدان میں مسلم لیگ تنہا ہو اور وہ سیاسی صورتحال کو کنٹرول کرے، ہم دینی اصلاحی اور تبلیغی محاذ پر خدمات سر انجام دیں گے۔ تو مجلس احرار نے 1949 میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ ان کے اس فیصلے کا اس زمانے کا جو مرزا احمدیہ جماعت کا سربراہ تھا مرزا بشیر الدین محمود، اس نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ ہم کسی طریقے سے پاکستان کے اقتدار پہ قبضہ کرتے ہیں، اور مرزا بشیر اس سے پہلے علل اعلان یہ کہہ چکا تھا کہ بلوچستان کو ہم قادیانی صوبہ بنائیں گے، اور حکومت کے کلیدی عہدوں پہ قادیانی براجمان تھے۔ یہاں تک کہ وزیر خارجہ اس زمانے میں ایک کٹر قادیانی ظفر اللہ خان تھا جس نے قائد اعظم کا جنازہ ہی نہیں پڑھا اور الگ کھڑا تھا۔ تمام مسلمان جنازہ پڑھ رہے تھے اور یہ اتنا دریدہ دہن تھا کہ اس نے دکھلاوے کے لیے بھی نہیں پڑھا بلکہ الگ کھڑا رہا۔ اور اسی ظفر اللہ خان نے 1952 میں قادیانیوں کے ایک جماعت سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام ایک سوکھے درخت کی طرح ہے جو گرنے والا ہے، اور قادیانیوں کی جماعت اللہ کا کاشت کردہ ایک پودا ہے جس کو ترقی ملنی ہے۔ تو قادیانیوں کی اس ریشہ دوانی کو دیکھ کر مجلس احرار نے 1952 میں پاکستان کی تمام مکاتب فکر کی قیادت کو جمع کیا اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے ایک اجتماعی پلیٹ فارم تشکیل دیا کہ ہم اس پلیٹ فارم سے اپنے وطن کا بھی تحفظ کریں گے اور اپنے عقیدے کا بھی تحفظ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کے سامنے 3 مطالبے رکھے کہ قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے اور مرزا ظفر اللہ خان کو برطرف کیا جائے، اور جتنے قادیانی پاکستان میں کلیدی عہدوں پر ہیں انہیں برطرف کیا جائے۔ یہ 3 مطالبات رکھے اور 1 مہینے کا وقت دیا کہ 1 مہینے کے اندر ہمارے ان مطالبات کو تسلیم کیا جائے۔ لیکن حکومت نے مطالبات کیا تسلیم کرنے تھے، انہوں نے اس کی ختم نبوت کی قیادت کو پس زنداں کیا، انہیں جیلوں میں ڈالا۔ نتیجہ پورے ملک میں تحریک چل پڑی، خاص کر لاہور میں مسلمانوں نے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے، اور مسجد وزیر خان جو ختم نبوت کے علماء کرام کا مرکز تھی اس کے آس پاس وہ گولیاں چلیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 10,000 مسلمان جن میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، انہوں نے اس موقع پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کہ بعد میں قادیانی پاکستان میں اپنے پر نہ پھیلا سکے، اور مسلمانوں کی یہی جد و جہد تھی کہ 1974 میں آ کر پھر پارلیمان سے باقاعدہ آئینی طور پر ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔